بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انتخابی نشان بلہ مل جانے کے بعد اب پی ٹی آئی الیکشن سے فرار کا کیا بہانہ تلاش کرنے والی ہے اور اس نے الیکشن سے بھاگنا ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا بہانہ بنائے گی، اور کچھ اندازہ تو ہمیں ہے کہ وہ کس بہانے کو بروئے کار لا کر الیکشن سے راہ فرار اختیار حاصل کرے گی۔ اور دوسرا، کل کا دن ایک نہایت یادگار دن تھا اور قومی زندگی میں اس کے مثبت اثرات مستقبل میں مرتب ہوں گے۔ اور اس دن دو تاریخی فیصلے ہوئے۔ ایک تو غاصب پرویز مشرف کو عدالت سے دی گئی سزائے موت برقرار رکھی گئی، جس کو ٹرکاں والے نامی جج نے معطل کر دیا تھا قانون اور مینڈیٹ کے برعکس، اور پھر اسی ٹرکاں والے کو اسی دن جس دن مشرف کی سزائے موت برقرار رکھی گئی استعفیٰ دے کر بھاگنا پڑا، سرنڈر کرنا پڑا، راہ فرار اختیار کرنا پڑی، اور اس طرح وہ نیازی فیملی میں شامل ہو گیا۔ نیازی خاندان، نیازی قبیلے کی بات نہیں کر رہا، نیازی فیملی میں شامل ہو گیا، جس کی روایت سرنڈر اور غداری کی ہے اور کرپشن کی ہے۔ تیسری طرف مولانا فضل الرحمان کے دورہ کابل کے باوجود اور ملا اخوند زادہ کی یقین دہانی کے باوجود ٹی ٹی پی نے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ 2 دن میں 2 دھماکے ہوئے، لیکن ساتھ ہی اس نے انتخابی امیدواروں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ وزیرستان میں ایک امیدوار کو شہید کر دیا گیا، جبکہ بلوچستان میں ایک امیدوار کو شدید زخمی کر دیا گیا۔ تو یہ چیز بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے، اور یہ تحریک انصاف کی انتخابی مہم سے جڑی ہوئی بات ہے، جس کے لیے اب اداروں کو یا حکومت کو بہت ہی سختی کے ساتھ، زیادہ چوکسی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، پشاور ہائی کورٹ سے جو پی ٹی آئی کو انصاف ملا، اس پر تعجب کسی کو نہیں ہوا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ ٹرکاں والوں سے بھری ہوئی ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے زونل آفس کے طور پر کام کر رہی ہے، عدالت کے طور پر کام نہیں کر رہی۔ پی ٹی آئی جب چاہتی ہے، جس طرح کا چاہتی ہے، ویسا ہی فیصلہ ریمارکس سمیت لے لیتی ہے، اور ریمارکس ایسے آتے ہیں جیسے پی ٹی آئی کا کوئی عہدیدار یہ فیصلہ لکھ رہا ہو، یا جیسے شیر افضل مروت نے یہ ریمارکس لکھا ہو، اس طرح کی صورتحال ہے وہاں، اور اس نے یہ وہاں سے اپنا یہ انتخابی نشان واپس لے لیا ہے۔ یہ سوال اپنی جگہ پر کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کیا صوبائی حکومت چیلنج کر سکتی ہے، اس طرح کے ملک گیر سطح پر اثر انداز ہونے والے۔ اور پھر یہ سوال بھی ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے الیکشن واقعی ایسے تھے کہ اس کی رجسٹریشن بحال رکھی جاتی ہے اور اس کے انتخابی نشان دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سارے بحث سے قطع نظر یہ حقیقت ہے کہ بلہ نشان ملنے کے باوجود پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونے والا، وہ انتخابات نہیں جیت سکتی۔ اب تک اس کی پلاننگ یہ تھی کہ اگر بلے کا نشان مسترد ہو جاتا ہے، حتمی طور پر نہیں ملتا، تو پھر وہ اس کو بہانہ بنا کر انتخابات کا بائیکاٹ کرے گی اور یہ غل مچائے گی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ حالانکہ پاکستان کی ہسٹری میں جتنی لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کو اس مرتبہ مل رہی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کے سامنے ہے کہ انتخابی عملے نے ان کے جتنے بھی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کی ہے، وہ ان سب کے پیچھے، اگر یہ سب کے پیچھے نہ کہیں تو ایک بڑے حصے کے پیچھے، اکثریت کے پیچھے وہ الزامات تھے جن کے تحت جس میں ملوث کوئی آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ مثلا یہ 9 مئی کے واقعات میں جو مفرور ہیں اور اشتہاری ہیں، ان سب کو بھی 2-4 کو چھوڑ کر تقریباً ان کی اکثریت کو عدالتی ٹریبونلز نے انتخابات لڑنے کا اہل قرار دے دیا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، یا کسی کے فارم کے کوئی خانے میں ٹیکنیکل غلطی ہو گئی ہے، یا جس نے کوئی تھوڑے بہت واجبات دینے ہیں، ان کو تو رعایت مل سکتی ہے، دی جا سکتی ہے۔ لیکن جو اشتہاری ہیں، جو 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ہونے کے بعد مفرور ہے، اور ان کو آپ نے امیدوار کے طور پر بحال کر دیا گیا، تو اس سے بڑھ کر لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوگی؟ اب پی ٹی آئی نے جتنے امیدوار اتارے تھے میدان میں، ان کی 95% تعداد الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہے، اور اس کے باوجود یہ غل ایک پالیسی اور ایک ایجنڈے اور ایک منصوبے کے تحت مچایا جا رہا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ کتنے لوگ ان کے گرفتار ہوئے انتخابی مہم کے حوالے سے، اور ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس میں ایک امیدوار سے یا اس کی والدہ سے یا اس کی ساتھی خاتون سے کاغذات چھینے گئے۔ ایک واقعہ پیش آیا، گجرات کے کوئی امیدوار تھی خاتون،
کس نے کاغذ چھینے اس سے قطع نظر اس کے علاوہ کسی واقعے کا کوئی ثبوت نہیں ہے جو یہ شور مچا رہے ہیں کہ ہمارے سینکڑوں امیدواروں سے کاغذات چھین لیے گئے۔ اگر سینکڑوں امیدواروں سے کاغذات چھینے گئے ہیں تو آپ کی تو 100% امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے، وہ کیسے جمع کرا دیے؟ 100% میں سے تقریباً 2,500-3 ہزار امیدواروں میں سے 300 یا 350 امیدواروں کو نااہل کیا گیا، لیکن ایک فضا پروپیگنڈے کی ایسی بنائے گی جیسے پی ٹی آئی کے سارے ہی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، اور ان 300-350 کی اکثریت بھی اب بحال ہو چکی ہے۔ لیکن یہ شور مچتا رہے گا، ٹی وی مین سٹریم ٹی وی میڈیا پر ان کا غلبہ ہے، اور آپ کسی بھی چینل کو دیکھیں ایک آدھ کے سوا، وہاں آپ کو یہی دہائی نظر آئے گی کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، اس کے امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے جا رہے ہیں، اس کے امیدواروں کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے۔ کل واقعات کی گنتی تو بتاؤ بھائی۔ اچھا، اب پی ٹی آئی نے الیکشن کا بہانہ، الیکشن کی بائیکاٹ کا بہانہ تلاش کرنا ہے۔ تلاش کیا کرنا ہے؟ تلاش اس نے پہلے سے کر رکھا ہے، مناسب وقت پر وہ اس کا اعلان کرے گی، اور اعلان یہی ہوگا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی، ہمارے فلاں امیدوار کو بھی اغوا کر لیا گیا۔ یہ ڈرامہ بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ امیدواروں نے کہا کہ ان کو تو لاپتہ کرنے والے ادارے اٹھا کر لے گئے ہیں اور لاپتہ کر دیا ہے، اور انہی امیدواروں کی طرف سے جب انتخابی ٹریبونل میں معاملہ چیلنج کیا گیا تو اس موقع پر وہ حاضری لگانے موجود تھے اور وہاں پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ انہیں کسی نے اٹھایا تھا یا نہیں اٹھایا تھا۔ 1-2 امیدواروں کے بارے میں یہ بالکل اطلاع درست ہے کہ ان کو اٹھایا گیا، اور اس کے بعد وہ انتخابات سے دستبردار بھی ہو گئے، لیکن ان کی گنتی کتنی ہے؟ 2 یا 3 ہو گئی، اس سے زیادہ نہیں ہو گئی۔ تو اب انہوں نے انتخابات کے بائیکاٹ کا بہانہ اسی الزام کو اور یہ کہنا ہے، اور اس کے علاوہ ایک الزام جو تیار ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات میں بہت بڑی دھاندلی کی پلاننگ ہو چکی ہے، امیدواروں کی سلیکشن ہو چکی ہے، جس کو جتوانا ہے وہ اس کو جتوایا جائے گا، اور ہمارے ووٹروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم انتخابات کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ یہ اعلان ان کا متوقع ہے الیکشن سے چند دن پہلے، تاکہ یعنی ان کا خیال ہے کہ اگر چند دن پہلے ہم اس طرح کا اعلان کریں گے تو حکومت سنبھل نہیں سکے گی اور انتخابات کا انعقاد مشکوک ہو جائے گا اور وہ ملتوی ہو جائیں گے۔ تو میں یہاں ذرا اپنی ذاتی معلومات بتا دوں کہ انتخابات ملتوی نہیں ہوں گے، چاہے یہ بائیکاٹ کرے یا چاہے یہ بائیکاٹ نہ کرے، انتخابات دونوں صورتوں میں ملتوی نہیں ہوں گے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ سارے عناصر جو یہ شور مچا رہے تھے کہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اب وہ بھی ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ ہاں الیکشن تو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ الیکشن ہونے میں دن کتنے رہ گئے؟ آج 11 تاریخ ہے، گویا کہ 20 دن یہ اور 6 دن فروری کے لگا لیں، کیونکہ 2 دن تو انتخابی مہم جو ہے وہ پہلے شٹ اپ ہو جاتی ہے، اور یہ یعنی بس 1 مہینے 3.5 ہفتے کا وقت رہ گیا ہے۔ تو اب بھی اگر کوئی آدمی یہ پروپیگنڈا کرتا ہے یا یہ افواہ پھیلاتا ہے کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں گے، تو پھر اس کی عقل پر یا تو عقل پر ماتم کریں یا اس کی نیت پر ماتم کریں۔ تو ناظرین، یہ الیکشن کے بائیکاٹ کی تیاریاں ان کی طرف سے مکمل ہیں، اور یہ آپ دیکھ لیں گے کہ الیکشن سے چند دن پہلے انہوں نے یہ ڈرامہ کھیلنا ہے، اور اس ڈرامے کا اگلا پارٹ الیکشن کے دن یہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی عالمی سطح پر انہوں نے یعنی ان کے جو سیل ہیں امریکہ میں ہیں، برٹن میں ہیں، اور خاص طور پر یہی ان 2 ملکوں میں زیادہ تر، اور چند ایک مقامات اور بھی ہیں، لیکن زیادہ میٹر یہی کرتے ہیں۔ یہاں ان کے سیل جو ہیں وہ انہوں نے واویلا مچانے کی پیشگی تیاری مکمل کر لی ہے، جیسے کہ ان کی اسپیسز میں گفتگو آپ نے سنی ہوگی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور الیکشن کے دن دھاندلی کی ایسی دہائی مچانی ہے کہ جیسے پتہ نہیں پاکستان میں کسی کو ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیا گیا، اور وہ مشرف کے ریفرینڈم کی یاد تازہ کر دے گی، حالانکہ مشرف ان کا روحانی باپ تھا۔ تو خیر، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پرویز مشرف، جس کو ایمرجنسی لگانے اور آئین توڑنے پر سزا سنائی گئی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے، جس کی سربراہی جسٹس وقار سیٹھ مرحوم کر رہے تھے، انہوں نے نہایت جرأت اور بہادری سے کام لیتے ہوئے یہ سزائے موت کا فیصلہ سنایا، جس کو فوراً ہی یہ مظاہر ٹرکاں والے کے ذریعے معطل کروا دیا گیا۔ لیکن میں نے اس وقت ایک کالم میں یہ بات لکھی تھی اور اپنے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ فیصلہ اب امر ہو گیا ہے، یہ معطل ہونے کے باوجود فیصلہ امر رہے گا، اور پھر یہ اتنے برس کے بعد یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ وہ فیصلہ امر تھا،
اور ٹرکاں والے نے اپنی حدود سے نکل کر اس فیصلے کو معطل کیا۔ اچھا، کچھ لوگ جان بوجھ کر یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ مشرف تو مر گیا، اب اس سزا کا فائدہ کیا؟ بات یہ ہے کہ ایک فوجی آمر کو سزائے موت اس کی زندگی میں سنائی گئی تھی، اسے بحال کیا گیا ہے۔ یہ بعد از مرگ فیصلہ نہیں ہوا، فیصلہ اس کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ پرویز مشرف اس وقت دبئی میں زیر علاج تھا، اور میں آپ کو ایک انفارمیشن ایسی دینے والا ہوں جو میرے پاس پہلے سے تھی، لیکن اس کو اتنی اہمیت میں نے نہیں دی، لیکن اب اس کی اہمیت مجھے سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرویز مشرف ان دنوں بیمار تھا، اور بیماری ایسی نہیں تھی کہ وہ مر جاتا، اور قابل علاج بیماری تھی۔ اور آپ نے اس کا انٹرویو بھی سنا ہوگا جو اس نے جسٹس وقار سیٹھ کی طرف سے سزائے موت سنائے جانے کے بعد اس نے دیا تھا، اور اس میں کہا تھا کہ میں تو بے گناہ ہوں، اور میں نے تو قوم کی خدمت کی، اور میں تو بیمار ہوں۔ اس طرح کی باتیں اس نے کی تھی۔ اس وقت وہ بیمار تھا، لیکن ایسی ٹرمینل بیماری اس کو نہیں تھی۔ لیکن جب اس نے یہ سزا سنی تو اس کے اعصاب پر اتنا برا اثر ہوا کہ اس کی بیماری دن بدن بگڑتی گئی، اور یہاں تک کہ پھر ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے، اور اس کے کچھ عرصے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو، اور خاص طور پر ایسے کسی بددیانت، بے ایمان، کرپٹ اور خدا خوفی سے عاری شخص کو اس طرح کی خبر ملتی ہے کہ اسے سزائے موت سنا دی گئی ہے، چاہے اس پر عمل نہ بھی ہو، تب بھی اس کے اعصاب پر اتنا اثر پڑتا ہے کہ وہ ٹرمینلی ill ہو جاتا ہے، جیسے کہ پرویز مشرف ہو، اور جیسے کہ ماضی میں اس کی اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو پھانسی کی سزا سن کر بھی ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اور اپنا حوصلہ قائم رکھتے ہیں، ان کے اعصاب پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ تو پرویز مشرف کو سزائے موت دینے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا اس پر عمل پاکستان میں نہیں ہوا، لیکن دبئی کے ہسپتال میں ہو گیا، کیونکہ مشرف کی حالت بگڑی تو اسی فیصلے کی وجہ سے بگڑی، اور اسی فیصلے کے اثرات تھے کہ مشرف پھر نہ سنبھل سکا، اور اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی گئی، یہاں تک کہ آخری دنوں میں وہ لوگ بتاتے ہیں، دیکھنے والے، کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، معاف کرے سب کو، کہ آخری دنوں میں اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کے عیادت کے لیے آنے والے اسے پہچان نہیں سکتے تھے، اور وہ حیران ہوتے تھے کہ اچھا یہ ہے پرویز مشرف، یعنی ایک ایسا ڈھانچہ ہڈیوں کا جس کا جو گوشت اور جلد تھی وہ خشک ہو کر، جس طرح بہت ہی سینکڑوں سال پرانا برگد کا درخت ہوتا ہے تو اس کی نیچے جو جڑیں ہوتی ہیں ان کی کوئی شیپ نہیں ہوتی، وہ جڑوں کا ایک جال بن جاتا، اس طرح کا اس کا چہرہ ہو گیا تھا، اور اس کا رنگ جو تھا وہ بالکل یعنی ایک ڈراؤنا منظر پیش کرتا تھا۔ جو بھی اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے اور وہ جب نکلتے تھے باہر تو کانپتے ہوئے نکلتے تھے، کیونکہ ایسی عبرت کی تصویر انہوں نے کسی اور کی نہیں دیکھی تھی۔ تو یہ ایک نکتہ ہے کہ پرویز مشرف کو سنائی جانے والی سزا پر دبئی کے ہسپتال میں عمل ہو گیا تھا، اور اب سپریم کورٹ نے اس پر مہر لگا دی، اس فیصلے کو بحال رکھا، اور یوں آئندہ کے لیے ایک گائیڈ لائن طے ہو گئی، ایک آئین کی شق بن گئی کہ اب جو بھی طالع آزما مارشل لا لگانے کی کوشش کرے گا یا اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس کے لیے سزائے موت کی ایک مثال قائم ہو گئی ہے۔ ناظرین، ٹرکاں والا وہی جج ہے جس کو ایک اور کرپٹ ترین جج عمر عطا بندیال، جو عدالت کے نام پر ایک نہایت بدبودار اور غلیظ دھبا تھا، اس نے جب اس کے خلاف ریفرنس دائر ہوا یا اعتراضات ہوئے تو اس نے اس کو اپنی بغل میں بٹھایا۔ غنیمت ہے کہ اس کو اپنی گود میں نہیں بٹھایا، بغل میں بٹھا کر کہا کہ میں اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پیغام کیا وہ اس نے وضاحت نہیں کی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ میں کرپٹ ہوں، میں کرپشن کا سرپرست ہوں، اور ہر کرپٹ مجھے پیارا ہے۔ تو آج وہ پیارا استعفے کو پیارا ہو گیا، اور اب اس کی ذلت کی انتہا دیکھیے کہ پورے ملک میں دہائی مچی ہوئی ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن کی اور استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے، اپنی پینشن بھی 10-12 لاکھ کی بچا لی اور دوسری مراعات بھی بچا لی۔ اس کو پکڑ کر کٹہرے میں لایا جائے اور اس کے ریفرنس کو مکمل کیا جائے، جو ظاہر ہے ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ جو جج استعفیٰ دے دے اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی نہیں کر سکتی۔ یہ بات سنی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی آئین کے اندر، قانون کے اندر گنجائش ہو، لیکن دوسری صورت میں پھر اگر یہ اس طرح نہیں ہوتا تو اس کو نیب کے ذریعے پکڑ کر اسے گرفتار کیا جائے اور اسے لمبی قید کی سزا سنائی جائے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جو عمران خان کا مطالبہ تھا
کہ کرپشن کرنے والوں کو سزائے موت دی جائے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مطالبہ کرنے والا عمران خان پاکستان کی تاریخ کا سب سے کرپٹ سیاستدان ثابت ہوا، جس نے قدم قدم پر اور ایک ایک دن بلکہ دن میں 3 بار کرپشن کی اور چوریاں کی۔ تو سزائے موت اسے بے شک نہ دیں، لیکن اس کے خلاف کرپشن کے الزامات پر نیب میں ریفرنس بننا چاہیے اور اس کو پکڑ کر اندر کرنا چاہیے۔ اور یہ اکیلا ٹرکا والا نہیں تھا، کتنے ہی ٹرکوں والے سپریم کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آئین کے ساتھ دنگا کر رہے ہیں، آئین کے ساتھ فساد کر رہے ہیں۔ اور یہاں پھر میں یہ بھی بتا دوں کہ اب اس کے بعد جس شخص نے جانا ہے اس کا نام ہے اعجاز الحسن، اور یہ اعجاز الحسن وہی ہے جس نے آئین کو اپنے ہر فیصلے میں پامال کیا، اور اس کے ساتھ تھا منیب اختر۔ ان دونوں نے مل کر آئین کو ری رائٹ کیا۔ آئین کو ری رائٹ کرنے کی آئین کے اندر کیا سزا ہے؟ وہی سزا ہے جو پرویز مشرف کو دی گئی۔ تو اعجاز الحسن کے خلاف ریفرنس کی بھی تیاری ہے، تو لیکن میں ریفرنس کی بات نہیں کر رہا، ریفرنس آئے یا نہ آئے، اعجاز الحسن کو جانا ہے، اور یہ جائے گا کس طریقے سے جائے گا یہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی پروگرام میں، لیکن یہ جائے گا اور یہ سپریم کورٹ میں رہ نہیں سکتا، کیونکہ اس پر جو کرپشن کے الزامات ہیں وہ مظہر ٹرکاں والا پر عائد الزامات سے بھی زیادہ سنگین ہے، اور کی کہانی بڑی لمبی ہے کہ کس طرح ناجائز تعمیرات کرنے والوں کو اس نے، وہی جسٹس گلزار والا جو قصہ تھا نا، یہ اس سے بھی آگے ہے، یہ جسٹس گلزار سے بھی آگے کا بندہ ہے۔ تو خیر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ میں بتانا بھول گیا کہ ایک ہی دن پہلے اعجاز الحسن نے ٹرکاں والے کی صفائی دی تھی، اور پھر یہ بھی خبریں پی ٹی آئی والوں نے پھیلائی تھی کہ مظہر ٹرکاں والا ڈٹ گیا ہے، وہ بہادر ہے، وہ الزامات کا دفاع کرے گا، لیکن وہ نہیں ڈٹ سکا۔ اسے جیسے ہی پتہ چلا کہ میں اب نہیں بچ سکتا، اس نے استعفیٰ دے دیا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جسٹس شوکت صدیقی، ان پر الزامات لگے اور وہ تب سے ڈٹے ہوئے ہیں، کتنے سال سے ڈٹے ہوئے ہیں، وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امید کی جانی چاہیے کہ انہیں بھی جلد انصاف مل جائے گا۔ ناظرین، ٹی ٹی پی نے دہشت گردی بڑھا دی ہے۔ پچھلے 4 دنوں میں انہوں نے 4 کارروائیاں دہشت گردی کی ہیں۔ پولیس والوں کو نشانہ بنایا، فوجی جوانوں کو نشانہ بنایا، اور کل انہوں نے وزیرستان میں صوبائی اسمبلی کے ایک امیدوار کو شہید کر دیا، اور یہ وہ امیدوار تھا جس کے جیتنے کا بہت امکان ظاہر کیا جا رہا تھا، اور اسی وجہ سے کچھ ہی عرصہ پہلے ٹی ٹی پی نے اس امیدوار کو بم حملے میں بھی زخمی کیا تھا۔ اس وقت ان کی جان بچ گئی تھی، لیکن اب یہ دوسرے حملے میں ان کی جان نہیں بچ سکی۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ اور پھر دوسری طرف بلوچستان میں مسلم لیگ نون کے امیدوار قومی اسمبلی اسلم بلیدی، سردار اسلم بلیدی پر بھی ٹی ٹی پی نے حملہ کیا، اور وہ زخمی ہو گئے۔ اگرچہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن وہ زخمی شدید ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی انتخابی مہم جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوگی، وہ جلسوں میں نہیں جا سکیں گے، جلوسوں میں نہیں جا سکیں گے، اور ان کو کچھ عرصہ علاج کے لیے ہسپتال میں رہنا پڑے گا۔ تو یہ واقعات پیش آئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے دورہ کابل کے بعد، جس میں ملا اخوند زادہ نے یہ ایک وعدہ کیا ان کے ساتھ۔ یہ کنفرم خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا ملا اخوند زادہ نے کہ ہم ٹی ٹی پی کو روکیں گے، لیکن لگتا ہے کہ یا تو انہوں نے روکا نہیں، وعدہ شکنی کی ہے، یا پھر یہ کہ ٹی ٹی پی ان کے قابو سے باہر ہے، ان سے باغی ہے، اور خود تحریک طالبان افغانستان کی قیادت میں ایک بڑا عنصر، طاقتور عنصر ایسا موجود ہے جو ملا اخوند زادہ کے اس وعدے اور اس یقین دہانی کو ناکام بنانے پر تلا ہوا ہے۔ طالبان کی صفوں میں انتشار ہے افغانستان کے اندر، اور ہر کمانڈر اور ہر وزیر اپنے علاقے میں اپنی مرضی کر رہا ہے۔ اس طرح کی خبریں ہم سنتے رہے ہیں، تصدیق کرنے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن یہ ٹی ٹی پی کے معاملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان کے اندر انتشار ہے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھے جائیں، پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی مدد نہ کی جائے، لیکن کچھ لوگ دہشت گردوں کی مدد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور وہ ملا اخوند زادہ کے اس بیان کو خاطر میں نہیں لا رہے، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ پاکستان نے کئی مرتبہ ٹی ٹی پی والوں سے ایسے ہتھیار پکڑے ہیں جو امریکہ کے بنے ہوئے ہیں، اور جو امریکہ کے علاوہ صرف اس کے اتحادیوں کے پاس ہوتے ہیں۔ تو یہ وہی ہتھیار ہیں جو امریکہ افغانستان سے جاتے وقت چھوڑ گیا تھا، اور جن پر بلا تاخیر کسی اور کے پہنچنے سے پہلے طالبان نے براہ راست ان ذخیروں پر قبضہ کیا تھا۔ چنانچہ وہ ہتھیار طالبان کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور اگر ٹی ٹی پی ان ہتھیاروں کو استعمال کر رہی ہے تو اس میں 100% یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے
کہ ان کو یہ ہتھیار افغان طالبان نے ہی دیے ہیں، ان کے علاوہ ان کے پاس ایسا سورس نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے ان ہتھیاروں کو کہیں اور سے حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، پاکستانی سیکورٹی اداروں کو طاقت دے اور ان کو ان کی انٹیلیجنس کو کامیاب کرے کہ وہ ان دہشت گردوں کا خاتمہ کریں، ورنہ دوسری صورت میں یہ کم سے کم پختونخوا کی حد تک انتخابات کو سبوتاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جو کہ عمران خان کا ایک اہم ہدف ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔